العرب والعجم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ اس پہلے خطبے میں اور ابتدائی خطبے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو اور پھر تمام مؤمنین اور مسلمین کو جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ خداوند متعال سورہ حشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ یعنی پہلے ایمان کے ساتھ مخاطب کیا اور دعوت بالتقوی دی کہ تم تقوی اختیار کرو، اور پھر کہا واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر کوئی تقوی عارضی اور تقوی دکھاوٹ والا دکھاتا ہے تو خدا کو پتہ نہیں چلتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، خداوند متعال جانتا ہے جو تم کرتے ہو، خبر رکھتا ہے، اسے معلوم ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ یہ بڑی بدترین سچویشن ہوتی ہے، جو اللہ کو بھول جائے تو خداوند متعال اس کو ادھر جا پہنچاتا ہے کہ وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ میں ہو جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تو جب آدمی گناہ میں اور تقوی سے دور ہو جاتا ہے تو اپنا آپ بھولا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نطفہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوں، اس نطفہ منی سے بنا ہوا وہ نجس ہوں کہ جس کی ابتدا بھی نجس ہے اور اختتام بھی اس نجاست اور جیفہ پر جا کر ہونی ہے، کہ جب مر جائے گا تو کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس کو جا کر غسل مس میت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جب کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اپنا آپ بھول گیا ہوتا ہے کہ تم کیا ہو، تم حقیقت ہی نہیں رکھتے، تم صرف عبد ہو، اور عبد کا کام ہے کیا؟ عبودیت اختیار کرنا۔ جب عبد عبودیت اختیار نہیں کرتا یعنی اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ لا تکونوا، اس طرح نہ ہو جاؤ کالذین نسوا اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا فانساہم انفسہم، تو پھر اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو اپنا آپ بھول جائیں گے اصحاب جہنم میں سے، اصحاب النار میں سے۔ اور خداوند متعال سورہ حشر کی اسی آیت میں کہتا ہے کہ اصحاب نار اور اصحاب جنت برابر نہیں ہیں، اصحاب الجنت ہم الفائزون، وہ جو کہ جنت کے جو جنتی ہیں، جو جنت میں جائیں گے کامیابی انہی کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خطبہ نمبر 87 سے کچھ مطالب ماہ مبارک رمضان میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے کہ یہ خطبہ امیر المؤمنین نے جو بیان کیا ہے اس کے 4-5 حصے ہیں، 4-5 حصوں کے اندر یہ ہے۔ اور جیسے روش ہے مرحوم سید رضی کی کہ وہ خطبے کو بعض اوقات کامل بیان کرتے ہیں اور اکثر اوقات
خطبے کو کامل بیان نہیں کرتے، تقطیع کرتے ہیں، کچھ حصہ کاٹ دیا، کچھ حصہ بیان کیا، کیونکہ جو انہوں نے کہ کتاب جو جم کی تھی نہج البلاغہ، وہ اس عنوان سے تھی کہ اس کتاب میں امیر المومنین کے جو فرامین ہیں، جو سید رضی کے نزدیک بلاغت اور فصاحت کی اوج کے اوپر ہیں، سید رضی نے اپنی نظر سے ان جو ہے فرامین کو یا ان خطوط کو یا ان خطبات کو جمع کیا ہے، اور ان خطبوں میں سے وہ حصے جو ان کے نزدیک، سید رضی کے نزدیک مثال کے طور پر فصاحت و بلاغت کے لیے موضوع نہیں ہیں، وہ انہوں نے ان کو وہاں پر بیان نہیں کیا۔ تو اس واسطے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے، ایک ہی خطبہ ہے جو دو خطبوں کی صورت میں یہ نہج البلاغہ میں وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ان خطبات کو کاملاً دیکھنا ہے تو بہار میں یا ہماری جو دوسری کتب ہیں، جو ہماری کتب شیعہ ہیں، جو ہماری مدر بکس ہیں، اس کے اندر یہ کاملاً خطبے بغیر تقطیع کے بھی یہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ خطبہ بھی انہوں نے کچھ تقطیع کی ہے آخر میں۔ جو خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ 5 حصوں میں ہے، 5 حصوں میں محسوس ہوتا ہے۔ 87 نمبر خطبے کے آپ 5 حصے بنا سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں انہوں نے، جو آج ہم بیان کریں گے، انہوں نے وہ شخص جو عارف باللہ ہے، عارف کامل ہے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ جو عالم فاسق ہے، اور عالم فاسق اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ وصورت و صورت و حیوان وصورت و صورت و انسان والقلب و قلب و حیوان، کہ اس کی شکل انسانوں والی ہوتی ہے لیکن اس کا دل حیوان جیسا ہوتا ہے۔ اس حصے کو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں بیان کر دیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو تیسرا حصہ ہے جس میں وہ اہل بیت وحی کی وضاحت کرتے ہیں، ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، اور جو امت پر ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسے جو ہے ان کے ساتھ پیش آئیں بطور حصہ چہارم کے۔ اور وہ جو 5واں حصہ نظر آتا ہے کہ جیسے یہ بالکل تقطیع شدہ ہے، کہ جس میں بنی امیہ کے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ بنی امیہ کے متعلق جو مطلب ہے ہم اس کو اس حصے کو جو آخری اور 5واں حصہ ہے خطبہ دوم میں بیان کریں۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ تو اس خطبہ میں امیر المؤمنین مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ۔ اگر چاہتے ہو اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ تو تمہیں توفیق پیدا کرنی ہوگی۔ احب عباد کون ہے؟ احب عباد، سارے تو اللہ کے بندے ہیں، سارے اللہ کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں، لیکن محبوب ترین کون ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ان من احب العباد الیہ عبدا، احب عباد میں سے بندہ وہ بندہ ہے اعانہ اللہ علی نفسہ، جس کو خداوند متعال نے اپنے نفس پر قابو رکھنے پر معاونت کی ہے۔ وہ اپنے نفس کو بھولا نہیں ہے، وہ ان کی طرح نہیں ہے کالذین نسوا اللہ انفسہم، کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو پھر اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ نہیں، یہ بھولا نہیں ہے، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور مدد کرنے کے لیے جب اللہ مدد کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسباب اس چیز کے کہ انسان خط ہدایت سے دور ہو جائے بہت زیادہ ہے۔ اب جیسے ہی بازار میں جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، اسباب بہت زیادہ ہیں کہ جس سے انسان خط ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ توفیق الہی ہونی چاہیے، اندر کا قصد تمہارا ہونا چاہیے، خدایا مجھے مدد فرما کہ میں اس ہدایت کے رستے پر رہوں، اور ہر لمحہ جو بھی مشکلات میرے سامنے آتی ہیں ان سے میں پھلانگتا چلا جاؤں اور تیرے رستے پر برقرار رہوں۔ اس کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا مدد کرتا ہے، یہ نہ وہ بندہ سارا کچھ یہی کر رہا ہے، نہیں۔ کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کیا ہے تو میں نے کیا ہے، بھائی تم کر ہی نہیں، اسباب دوسرے شیطان کی طرف جانے کے اتنے زیادہ ہیں، جب تک توفیق الہی شامل حال نہ ہو، اس کی مدد شامل حال نہ ہو، تم سیدھے رستے پر رک ہی
نہیں سکتے. بعض اوقات انسان سیدھے راستے پر ہوتا ہے شک کر بیٹھتا ہے, اس میں بھی ہو نہیں جاتا. سیدھے راستے پر ہوتا ہے شک کر بیٹھتا ہے. جب شک کرے گا تو شک میں تو ہر چیز ہوا میں ہے, بیکار ہے. عباد اللہ, اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو جملات ہیں, اور یہ 87 نمبر خطبے سے ہی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طریقت اور شریعت اور سلوک, سیر اور سلوک کی منزلیں کیسے طے کرنی ہے, اس خطبے کے کلمات سے لیا گیا ہے امیر المومنین سے. لیکن اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں جیسے امیر المومنین نے فرمایا ہے, نہ کہ وہ جو پیری مریدی والے اس کو غلط طریقے سے استفادہ کرتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ. احب عباد میں سے بندہ وہ بندہ ہے جس کی اللہ مدد کرے. اور میں نے عرض کیا ہے اللہ مدد اس کی کرتا ہے جو مدد لینا چاہتا ہے, جو مدد لینا ہی نہ چاہے, جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس طرف لے جانا چاہے. خود اندر سے قصد چاہیے, تم قصد کرو گے تو اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم. خدا تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. یہ پہلے چاہنا اندر سے ہوتا ہے. تو اچھا بندہ بننا چاہتا ہے اللہ ضرور مدد کرے گا, لیکن چاہو تو صحیح, بننا تو چاہو. جب یہ چاہو گے تو پھر اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اچھا, جب یہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے دو جو ہے نا اس کے لباس ہیں. ایک لباس درونی ہوتا ہے, ایک لباس خارجی ہوتا ہے. احب عباد میں سے بندہ بن رہا ہے, اس کے دو لباس ہیں. یہ دیکھیں امیر المومنین کیسے تشبیہ دے رہے ہیں, اور ان کو, ان مطالب کو عام حالات کے ساتھ قریب تر کریں. مطالب سنگین ہے لیکن ایسی تشبیہوں کے ساتھ آپ کو قریب تر کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ احب عباد بننا چاہتے ہیں, اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو دو تیرے لباس ہیں, فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. لباس درونی اس کا غم ہے, لباس بیرونی اس کا خوف ہے. کیسے لباس درونی غم ہے؟ لباس درونی غم ہے اور لباس بیرونی جو جلباب ہے, جو نظر آتا ہے, وہ خوف ہے. کیا, کیسے, کیا مطلب؟ یعنی فرمانا چاہتے ہیں یہ جو بندہ ہے اس نے جو سابقاً اعمال پوری طریقے سے نہیں کیے, اب تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے نا, لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے نا, اللہ جانے, اللہ کا بندہ جانے, لیکن اس کو غم ہے کہ خدایا ان کو میں نے ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیا, خدایا مجھے ان پر مجھے معاف فرمانا کہ میرے اعمال اس معیار پر نہیں تھے کہ تیرے حضور میں پیش کر سکتا. لیکن اس کو درون میں رکھتا ہے. فاستشعر الحزن, یہ حزن اس کا درونی ہے, یہ عبودیت کی منزل ہے, یہ عبد ہے نا, اس کا حزن یہ درونی ہے. یہ لباس لباس درونی ہے. اور لباس بیرونی کیا ہے؟ خوف. یعنی جو میں کر رہا ہوں, جو نظر آ رہا ہے, آیا یہ بھی واقعاً تیرے مقام احدیت میں قبول میں واقع ہو بھی جائے گا یا وہ واقع میں قبول نہیں ہوگا. عارف کامل کی سوچ یہ ہے. حزن درونی ہے, لباس درونی ہوتا ہے اس کا خوف. حزن یعنی غم ہونا, غم اور خوف میں فرق ہے. غمگین ہونا اور چیز ہوتی ہے اور ڈرنا اور چیز ہوتی ہے. یہ جو عارف کامل ہے لباس درونی اس کا حزن ہے اور لباس بیرونی اس کا خوف ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو امیر المومنین یہاں پر دو چار چیزیں بتاتے ہیں. فرماتے ہیں جب یہ کر لیتا ہے تو اس میں چند خصوصیات ہوتی ہیں. پہلا, فَظَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى فِي قَلْبِهِ. جب یہ مقام وہ لے لیتا ہے نا تو پس ہدایت کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے. فَظَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُدَى, ہدایت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے فی قلبہ. اور پھر اور خود بخود وَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ. قرا کہتے ہیں جب مہمان آتا ہے نا تو اب اس کے سامنے کچھ جو ہے نا وہ چیزیں
جو اس کے پیش کرنے کی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں قرا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بندہ ہے جو عارف کامل ہے، کہ جو اس سٹیج سے آگے آ گیا ہے اور وہ اس صورتحال پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اس دن کو، جو دن اس کی موت کا دن ہے، اور اس قیامت کے دن کے لیے، جو اس مسافر کے لیے، جو مہمان، خود اپنے آپ کو مہمان سمجھتا ہے نا، تشبیہ بے مہمان کر، یعنی اپنے آپ کو اس حالت کے لیے آمادہ کرتا ہے. فقرب علی نفسہ البعید وہون الشدید. اب یہ سوچ جب ہو جائے گی تو وہ جو موت ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ بڑی دور ہے، وہ کہتا ہے یہ آ بھی جائے وہ نزدیک ہے. فقرب علی نفسہ البعید، بعید سے مراد موت، وہ موت جو دور سمجھ رہے ہیں دوسرے لوگ، وہ سمجھتا ہے یہ کل بھی آ جائے تو میرے لیے قریب ہے، آسان ہے، آج آ جاؤ، کل کیوں آتی ہے، تو آج آ جا میرے پر. فقرب، اس کو قریب سمجھتا ہے، علی نفسہ البعید، اس بعید کو اپنے نفس پر قریب سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہون الشدید، اور وہ جو شدید حالات اس دنیا کے جو اس کے اوپر آ رہے ہیں، بدترین حالات کے ساتھ جو روبرو ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں میں تو ادھر چند دن کے لیے ہوں، جو بھی سختی ہے ختم ہو جانی ہے. یہ تو سختی نہیں ہے، سختی تو وہ ہے جو جہنم میں ہے، کہ جو جہنم میں چلا جائے گا تو پھر خالدین فیہا ہے، وہ مصیبت ہے. یہاں پر بھی بم بھی پھٹ جائے تو بس وہی لحظہ ہے جو بم پھٹنے کا ہے، تمہیں اذیت ہے، اس کے بعد تو کیا ہے، آسانی ہے. اور وہ جو جہنم میں ہے، جہنم میں بار بار ان کو مارا جائے گا اور بار بار ان کو اٹھایا جائے گا، اور پھر دوبارہ ان کو نئی جلد پہنائی جائے گی، وہ جلد بھی پھر جلا دی جائے گی، پھر وہ مریں گے، پھر ان کو اٹھایا جائے گا. ایک دفعہ موت نہیں ہے. اور وہ جو کہ بہشت میں ہے، کہ وہ تو ذوق کریں گے، اگر وہ چکھیں گے تو ایک ہی موت کا ذائقہ انہوں نے چکھنا ہے، الا موتتنا الاولی، وہی جو موت انہوں نے اس دنیا میں حاصل کی ہے. یہ موت بار بار ان تک نہیں آنی. کس تک بار بار آنی ہے اور مصیبت آنی ہے؟ یہ وہ جو جہنم میں ہے. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. تو پھر فرماتے ہیں ہون الشدید، شدائد اس کے لیے آسان ہے. یہ دل اس نے لو لگا لی ہے رب کے ساتھ، اس عارف نے. نظر فابصر، اس کو میں کیسے کھولوں؟ اس جملے کو یہ کھولنا آسان نہیں ہے. نظر فابصر، دیکھتا ہے، اس کی جو دید ہے حقائق بین ہے، اس حقائق بین دید کے ساتھ جب دیکھتا ہے تو بصیرت تک جا پہنچتا ہے، حقائق کو درک کرتا ہے. یہ جو نظر اور بصارت، یہ دونوں، نظرہ بھی اگر آپ اس کو عام ترجمہ کریں تو نظرہ بھی دیکھنا ہے اور بصارہ بھی دیکھنا ہے. نہیں، یہ معنی میں دونوں میں فرق ہے، یہ نتیجہ ہے. نظر فابصر، یہ فا نتیجے کے طور پر ہے، تو اس کو اور اس دونوں لفظوں کے معنی کو مختلف ہے. نظرہ یعنی دید حقائق بین سے دیکھتا ہے، فابصر بصیرت تک جا پہنچتا ہے، حقائق کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ذکر فاستکثر، ذکر الہی انجام دیتا ہے، اور دل ہر وقت ذکر الہی میں مصروف ہوتا ہے. جب دیکھو عادت ہے اس کے ذکر، فاستکثر ہے، اور اس میں کثرت ہے. اور پھر وارتوى من عذب فرات سحلت له موارده فشرب نهلا. اور یہ جو عارف ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں جانے والا ہے، یہ بندہ، وہ موارد جو اس کے لیے آسان تر بنا دیے گئے تھے جس سے یہ مطالب دینی لے سکتا تھا، وہ کون ہے؟ اہل بیت پیغمبر سے، قرآن سے، علماء سے، جہاں سے یہ جو موارد ہیں، سحلت لہو مواردو، جس کے موارد اس کے لیے آسان بنا دیے گئے تھے. تو جب یہاں سے اس کو وہ جام، وہ ساقی عنایت کرتا ہے تو فشرب نہلا، تو بس وہاں سے وہ مطالب پیتا ہے اور نہال ہو کر پیتا ہے. فشرب نہلا، اب یہ عربی کی وہ
تشبیہات ہیں کہ جو انسان جو پانی پینا ہے اور میٹھی شے پینی ہے اور اس کو کیسے پیتا ہے جب انسان، اور ایک ہی دفعہ جب پی لیتا ہے، کوئی چیز آپ کی مورد ہو، جو ایک شربت آپ پینا چاہیں اور آپ کو بہت پسند ہو تو ایک ہی دم آپ کیسے پینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی اس کو جب یہ شربت ملتا ہے نا علم کا اور تقوی کا اور جس موارد سے ملتا ہے تو یہ پورا لے کے پی لیتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ورتوا پی جاتا ہے، من عذب فرات، اس میٹھے پانی کو، سہلت لہو مواردو، ان مقامات سے جو اس کے لیے آسان بنا دیے گئے ہیں، فشرب نہلا، اور پورا ہی پی جاتا ہے، ایک ہی دفعہ کہتا ہے جو بھی ہے مطلب مجھے لیتے جاؤ، میں اپنے اندر وہ مطالب لیتا چلا جاؤں۔ وَسَلَكَ سَبِيلًا جَدَدًا، سیدھے رستے کے اوپر جو صاف سیدھا رستہ ہے اس میں تھوڑی سی بھی دیر کے لیے سیر و سلوک میں تبدیلی نہیں لے کر آتا۔ در نتیجہ اگر یہ 5 صفات، 6 صفات، 8، 10 صفات اس عارف کامل بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حالت اس کے اندر آ جاتی ہے، قد خلع سرابیل الشہوات، شہوات کے جتنے کپڑے اس کے اوپر ہیں سب اتار دیتا ہے۔ شہوت لباس نہیں ہے، شہوت خانہ نہیں ہے، شہوت جسے کہتے خاتون، اس کے اندر وہ شدید نہیں ہے کہ جو حالت ایمان سے بھی خارج ہو جائے۔ شہوت منی بھی ہے، شہوت غذا بھی ہے جو غیر جو ہے نا اسلامی طریقے سے ہے، ان سب کو اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے۔ وَتَخَلَّ مِنَ الْحُمُومِ إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا، اور سارے غم اپنے دل سے نکال پھینکتا ہے مگر ایک غم اس کے دل میں ہے، اور وہ غم کیا ہے؟ وہ وصال الہی ہے، یہ وصال الہی ہے۔ انفرد بہ، اس غم کے ساتھ وہ ہے کہ کب وہ وقت آئے اور اللہ کے ساتھ وصال حاصل ہو۔ فخرج من صفت العما، اب یہ بندہ جو یہ صفات لے بیٹھا ہے اب یہ اندھا نہیں رہتا۔ اس اندھے پن سے مراد یہ ہے کہ اس کو حقائق اشیاء کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ مشارکت اہل الہوا، یہ اس کو تم گناہگار لوگوں کے ساتھ مشارکت کرتا نہیں دیکھو گے۔ وَسَارَ مِنْ مَفَاتِیحِ أَبْوَابِ الْهُدَى، یہ جملہ سنیں، بعض اس کے اوپر کہتے ہیں اہل بیت کے متعلق جب ان ہم صفات کی نسبت دیتے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہاں پر وہ کر رہے ہیں، جو ہے نا وہ غلط بات کر رہے ہیں اور آپ غلو کر رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَسَارَ مِنْ مَفَاتِیحِ أَبْوَابِ الْهُدَى، یعنی ہدایت کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اہل بیت پیغمبر یہی ہے، ہدایت کی کنجیاں کن کے پاس ہیں؟ اہل بیت کے پاس ہیں، تو یہ غلو نہیں ہے۔ وَسَارَ مِنْ مَفَاتِیحِ أَبْوَابِ الْهُدَى، یعنی ہدایت کے دروازوں کی کنجیاں جو کھلتی ہیں وہ انہی عارف کامل لوگوں کے ہاتھ سے کھلتی ہے۔ ہر بندہ اس ہدایت کے دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ اگر جانا ہے خداوند متعال کی طرف تو انہی کے ذریعے سے تم جا سکتے ہو، کیونکہ دیکھو جب دروازہ بند ہے تو چابی کی ضرورت ہے، اور چابی کن کے ہاتھ میں ہے؟ یہ چابی ہے خود۔ وہ ہدایت کا رستہ جو اللہ کی طرف جانا ہے اس کے لیے دروازہ بند ہے، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اور تالے کی چابی کون ہے؟ یہ لوگ ہیں۔ اور سارا من مفاتیح ابواب الہدی، جیسے مطلب مرضی اس کو ترجمہ کر لے، سارا یہ ہو جاتا ہے بندہ من مفاتیح ابواب الہدی، تو اللہ بیٹھے ہیں مطلب سمجھ رہے ہیں، اور یہ بندہ کیسے ہو جاتا ہے یہ عارف؟ من مفاتیح ابواب الہدی، ہدایت کے دروازوں کی چابی بن جاتا ہے یہ، یعنی ہدایت کا دروازہ ہے بند، اس پر لگا ہوا ہے تالا، اور اس کی چابی کون ہے؟ یہ۔ یعنی تم اگر اس رستے پر خداوند متعال کے وصال کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ اہل بیت کا رستہ ہی رستہ ہے، وَإِلَّا رستہ تمہیں مکمل نہیں ملنا۔ وَمَغَالِی کے ابواب الرِّدَى، اور جہنم کے دروازوں کے اوپر جو تالا ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے رستے کی طرف نہ جاؤ اور تالا لگا رہے تو یہ ہیں وہ تالے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب امیر المومنین
علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 6 اور یہ تقریباً 40 صفات ہیں کہ جو ان کے متعلق امام نے بیان کیے ہیں. اب 6 اور نتائج کے طور پر صفات بیان کرتے ہیں. پہلی صفت قد ابصر طریقہ، اس نے از لحاظ علمی کے اپنے رستے کو جان لیا ہے، بصیرت تک پہنچ گیا ہے. وَسَلَكَ سَبِيلَهُ، یہ دوسری صفت. ایک ہے علمی لحاظ سے رستے تک پہنچنا، بعض لوگ علمی لحاظ سے پہنچ جاتے ہیں لیکن عملی لحاظ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ خالی ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے، میں اس عالم دین کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں میرے لیے مشکل نہ بن جائے، کہ وہ جو احیاء الدین تھی اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے سیر و سلوک انجام دینا ہے، لیکن وہی ایک اور جگہ پر کہ جن کے ذریعے سے اور جن کے دروازوں سے ہم نے سیر و سلوک لینا ہے، ان کے ماننے والوں کو ناصبی اور ان کو کافر اور ان کو ہاکذا قرار دیتا. میرے لیے تعجب تھا کہ یہ کیسے ہے. تو بعد میں ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو اس طریق کا پتہ ہو وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہو. ممکن ہے کسی کو پتہ ہو حق اور سچ یہ ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ کہتے ہاں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم تمہیں پھر بھی قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ بغضاً لابیک، تیرے پدر سے بغض کی وجہ سے. علم ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا رستہ یہ رستہ ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ بغض ہے. اسی لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق مانگنی چاہیے کہ خداوند متعال آپ کو جب یہ علم عنایت کرے، ساتھ اس کو علم کو ماننے کی توفیق بھی عنایت فرمائے. یہ بڑا مہم ہے. قد ابصر طریقہ، اپنے طریق کو، اپنے رستے کو جو ہدایت کا صحیح رستہ ہے اس کے متعلق بصیرت اختیار کرتا ہے. وَسَلَكَ سَبِيلَهُ، اور پھر اس رستے پہ چلتا ہے، چلنا بھی ساتھ ہے. وَعَرَفَ مَنَارُهُ، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس رستے کے اندر کون کون سی علامتیں ہیں کہ جس کو میں نے جاننا ہے. وَقَطَعَ غِمَارُهُ، غمار اس جگہ کو کہتے ہیں، غامر کی جمع ہے غمار. وہ جب سمندر کے اندر ایک بہت ہی گہری جگہ آتی ہے نا اسے کہتے ہیں غامر. غمار یعنی وہ سمندر کی جو گہرائیاں ہیں نا اس کو اس نے سب کو عبور کر لیا ہے. استمسک من العراب اوثقها، اس نے اگر دستگیرے کو پکڑا ہے تو سب سے پکے دستگیرے کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. ومن الحبال بامتنها، اور اگر کوئی رسی پکڑی ہے تو سب سے پکی اور مضبوط رسی پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، ایسے ہاتھ نہیں ڈالا اس نے. اور پھر یقین، فہو من الیقین، یہ چھٹی صفت، فہو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. اور جب کسی معاملے پہ یقین کے اوپر ہے نا، جیسے سورج کی روشنی کے متعلق تمہیں یقین ہوتا ہے نا، اس کو بھی یقین کی یہ منزل حاصل ہوتی ہے. یقین کی یہ منزل حاصل ہونا یہ بہت مشکل کام ہے. قد نسب نفسہ للہ، جب یہ صورتحال ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یکی بعد از دیگری ساری صفات بیان کرتے ہیں، تو اب یہ پھر اپنے تک محدود نہیں رہتا. اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اپنے تک محدود نہ رکھے اس علم کو. یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. قد نسب نفسہ للہ سبحانہ فی ارفع الامور، یہ بلند ترین امور کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. خدایا تیرا جو کام ہے میں وہ کام کرنے کے لیے کیا ہوں؟ آباد ہوں. آپ عبد ہے نا یہ، تو خداوند متعال اس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرار دیتا ہے. تو پھر وہ ہے کیا کہ جو ارفع امور ہیں کہ جس کے لیے خداوند متعال اس کو نصب کرتا ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ میں خود سے ترجمہ کر کے اضافہ کر رہا ہوں، نہیں، خود من فرماتے ہیں. یہ من بیانیہ ہے کہ جس میں خداوند متعال اس کو ارفع امور کے لیے جو نصب کر رہا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے من اصدار کل وارد علیہ، جو بھی اس کے پاس پوچھنے کے لیے آتا ہے مطلب اس کو بیان کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ میرے مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو آج تو وہ فلاں کیا ہو جاتا، وہ ہلاک ہو جاتا. نہیں، من اصدار کل وارد علیہ، جو اس کے پاس آتا ہے اس کو مطلب بیان کرتا ہے.
اس مقام تک پہنچ. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں یہ حدیث بھی اور ہمارے پاس دوسری احادیث بھی ہیں. کوئی بھی ایسا زندگی کا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں حکم خداوندی موجود نہ ہو اور اس کا جواب موجود نہ ہو. یہ آپ جو اصول فقہ پڑھتے ہیں نا, وہ شروع اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ہم عبد ہیں, وہ ہمارا رب ہے, اور جتنے بھی زندگی کے امور ہیں اس میں اس کے احکام ہیں, ہمیں ان کو جاننا کیا ہے, ضروری ہے. یہی ہے عبودیت. تو پھر وہ کس سے جا کے جانو گے؟ انہی کے پاس آ کے جانو گے نا, اسی کے پاس آؤ گے. تو یہ بیان کرے گا من اصدار کل وارد علیہ, ہر جو وارد ہے, وارد نہیں آنے والا, اس کو بتلائے گا. وتسییر کل فرع الی اصلہ, ہر فرع کو اس کی اصل کی طرف پلٹائے گا. اور یہ بندہ کون ہے؟ اب اس کی صفات بیان کرتے ہیں. مصباح ظلمات, یہ اندھیروں کی چراغ ہے. کشاف اشوات, ظلمتوں کو دور کرنے والا یہ ہے. مفتاح مبہمات, ہر مبہم شے جو تجھ سے حل نہیں ہو رہا اور اس پر تالا لگا ہوا ہے اور تمہیں حل کرنے میں مشکل ہے, اس کی چابی مفتاح یہ ہے. دفاع معضلات, ہر معضل و مشکل شے کو دور کرنے والا, مصیبت کو دور کرنے والا یہ شخص ہے. دلیل فلوات, فلوا کہتے ہیں بیابان. تو بیابان کے اندر جب آدمی جو ہے نا وہ بھول جائے اور رستہ گم کر دے تو اس کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ رہنما کی. تو دلیل عربی میں کہتے ہیں رہنما. تو فلوا اس بیابان. دلیل و فلوات, بیابانوں کے اندر جو رہنما ہے نا, تمہاری زندگی کے بیابان ہیں جن کے اندر تمہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے, تو یہ رہنما ہے تیرے کہ اہل بیت پیغمبر کے گھر پہ جا. یقولو فیفہمو, بعض عالم ہوتے ہیں بڑی بڑی موٹی موٹی جملے بولیں گے, ایسے ایسے موٹے کو اگلے کو سمجھ نہیں آئے گا, بس یہ بتلانے کے لیے کہ یہ میں بڑا عالم دین ہوں, میں نے اتنے بڑے بڑے مشکل جملے بولے ہیں کہ جو تمہیں سمجھ نہیں آئے. یہ کوئی علم ہے؟ یقولو فیفہمو, بولتا ہے تو اگلے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یقولو فیفہمو ویسکتو فیسلمو, اور جب چپ ہوتا ہے تو اپنی آپ کی بھی جان بچلا دیتا ہے اور دوسروں کی بھی جان کو بھی کیا کر دیتا ہے, سالم رکھتا ہے. آپ دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وہ دور ہے, کہ یہ دو سیدہ شباب اہل الجنہ, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں. امام حسن مجتبی نے وہ صلح کی. کیا اس زمانے میں امام حسین موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. وہ چپ کرنے کا وقت تھا, کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو دو بادشاہی خاندانوں کی آپس میں جنگ ہے, یہ ذاتی جنگ ہے. اس زمانے میں اس صلح کے ساتھ چپ ہونا ہی درست تھا. لیکن جب بولنے کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام بولے کہ اس بولنے سے آج بھی آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کہ آج بھی جب کوئی مظلومیت کے رستے پر پہنچتا ہے نا تو اپنے آپ کو تشبیہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کربلا والوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے اخلاص سے قربانی دی گئی ہے, اتنے اخلاص سے قربانی دے دی گئی ہے کہ اس سے اوپر خلوص دکھایا ہی نہیں جا سکتا تھا. اس واسطے تمام انبیاء کو کہا گیا, قبل از پیغمبر کے جو انبیاء ہیں ان کو ہمارے پاس روایات ہیں کہ وہ کربلا میں آئے ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے ہیں, خود پیغمبر روئے ہیں, اور یہ اہل سنت کی روایات کے ساتھ ثابت ہے. اور بعد والے تو روئے ہیں, وہ تو روئے ہیں. امام باقر اور امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. انہوں نے تو مجلس کو اور زیارت کو اپنے ماننے والوں کے اندر ایک تہذیب اور ایک کلچر کے طور پر لے کر آئے. حتی بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کی گردن پر یہ حق ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرتبہ جائے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تمہارے اندر غیرت ہے, یہ جو تمہارے اندر توحید ہے, یہ جو تم اندر رسالت کو مانتے ہو, یہ جو تم نماز پڑھتے ہو, یہ جو تم روزہ رکھتے ہو, یہ تم حج انجام دیتے ہو, یہ تم زکوٰۃ دیتے ہو,
یہ تم اچھے کو اچھا سمجھتے ہو اور برے کو برا سمجھتے ہو، یہ صرف اور صرف حسین کے صدقے میں ہے. اگر وہ اس وقت قربانی نہ دیتے تو یزید، آج کل یزید کے علاوہ تو جس کو بھی دوسرے کا نام لیں تو وہ مقدس ہو گیا ہے. تو وہ یزید، الحمدللہ یزید کے متعلق بات ہو سکتی ہے کہ یزید اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ لا وحی جاء، لا کتاب جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. متمثل ہو رہا تھا اس شاعر کے شعر سے کہ جو جاہلیت کے زمانے کا شعر. اور یہ شعر اس نے کب کہا؟ یہ اس وقت اس نے یہ شعر اس ملعون شخص نے کہا جب زینب سلام اللہ علیہا دربار میں آنا چاہ رہی تھی. اس وقت کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں بنی ہاشم کے وہ لوگ اور میرے خاندان کے وہ لوگ، آئیں اور آ کر دیکھیں کہ بنی ہاشم کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اور اس وقت رسول زادیوں کو کس حال میں پہنچایا گیا. یہ سمجھتا تھا کہ یہ ذلت دے کے، یہ ذلت پہنچا کے وہ پیغمبر کے نام کو اور اچھائی کے نام کو اور توحید اور رسالت کو اس دنیا سے ختم کر دے گا. امام حسین علیہ السلام اور ان کی ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے وہ انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آج بھی جب بھی کسی نے آزادی کا نعرہ لگانا ہو تو ساتھ کربلا کو بطور تمثیل کے اور تشبیہ کے پیش کرتا ہے. یہ تعجب ہے اور یہ معجزہ ہے. امیر پیغمبر سے ایک حدیث ہے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمی اور حرارت آئے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. کہ جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. یہ وہ حدیث پیغمبر ہے کہ جب بھی نام ہم لیتے ہیں نا تو وہ جو حالات پیش آئے ہمارے مولا کے اوپر ہم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. جو کسی طرف بھی جانے والا ہو نا، غلط راستے کی طرف، اور اہل بیت کا ماننے والا جب اس کو حسین کو یاد دلا دیا جائے تو اس غلط راستے سے پلٹ آتا ہے اور ہدایت کے راستے کے اوپر. اس واسطے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ مانا حسین ہے ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات حسین ہے، اچھائیوں کا منبع حسین ہے. خداوند متعال ہمیں اس راستے کے اوپر قرار دے اور اہل بیت پیغمبر کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں محشور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل وسلم علی امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلم بعد النبي وعلى جعفر بن محمد الصادق البار الأمين وعلى موسى بن جعفر الطاهر الطهر وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے بر محمد وآل. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اس دوسرے خطبے کی ابتدا میں بھی پہلے مرحلے میں اپنے نفس خطا کار اور عاصی کو
اور پھر آپ تمام مومنین اور مسلمین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تقوی کو اپنی زندگی میں، خوف خدا کو اپنے امور میں، عبودیت کو اپنے امور میں اور تمام امور میں، ذکر الہی کو اور کثرت سے ذکر الہی کو ہمیشہ اپنی امور میں شامل کریں کہ تقوی الہی ہی نجات کا رستہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے تقوی اختیار کرنا کہ جو قبر میں بھی آپ کے لیے روشنائی کا باعث ہے، آپ کے بزرگواروں کے لیے بھی باعث خوشحالی ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اس دنیا میں موجود ہیں، اور روز قیامت بھی آپ کا سرمایہ وہ تقوی ہے اور وہ اخلاص ہے۔ کثرت عمل معنی نہیں رکھتا کہ آپ بہت زیادہ کثیر عمل کریں، نہیں، یعنی کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی کتنی اس اخلاص کے ساتھ آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اور وہ اخلاص کس سے آتا ہے؟ خوف الہی سے آتا ہے، تقوی سے آتا ہے کہ تقوی کو اختیار کریں۔ اور بعض اوقات انسان نا امید ہو جاتا ہے اس دنیا کے حالات کو دیکھ کر کہ بھائی یہ جو نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا اور یہ اچھے کام کرنا تو ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے، اور دنیا تو ہمیں ملنی ہی نہیں ہے، اور دنیا تو یہ سارے جو دوسرے حضرات ہیں جو ہے نا یہ انہی کے لیے ہے، ہمیں صرف نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے اور ان چیزوں پر لگا۔ امیر المومنین اسی خطبہ نمبر 87 میں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اسی خطبہ نمبر 87 میں اس تصور باطل کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے آخری جو 5واں حصہ ہے، فرماتے ہیں حتی یظن الظان، گمان کرنے والا یہ گمان کر بیٹھتا ہے، ان الدنیا معقولۃ علی بنی امیہ۔ معقولہ لفظ اقال سے ہے۔ اقال کیا ہوتا ہے؟ وہ جس سے اونٹوں کو باندھا نہیں جاتا، اس کے پاؤں کو اونٹ کے وہ گٹے سے اس کو باندھ دیتے ہیں، باندھ دے کے کسی کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ جس سے وہ چل نہ سکے۔ کہتے ہیں گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کو بنی امیہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، جدھر بنی امیہ نے جانا ہے دنیا نے بھی وہیں جانا ہے۔ تمنحہم در رہا، یہ اپنا سارا دودھ اسی کو جا کر دنیا دے دیتی ہے۔ یہ در بھی ہے، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں، یہ تو تھا لفظی ترجمہ، یعنی دنیا کے اندر جو بھی کام کی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ بنی امیہ میں۔ آج بنی امیہ نہیں تو دوسروں کے لیے آپ سمجھ لیں۔ تمنحہم در رہا وتوردہم صفوہا، دنیا نے سارا کچھ جو بھی اچھائیاں ہیں، دنیا کی بہترین چیزیں ہیں، یہ بھی بنی امیہ کے لیے ہیں۔ ولا يرفع عن هذه الامة صوتها ولا سيفها، صوت یعنی چھڑی، سیف وہ جو جرنل کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور سیف تلوار، یعنی اس امت کی گردن سے بنی امیہ کی چھڑی نہیں اٹھنی، یہ سمجھتے ہیں بعض، یا ان کی تلوار اس بنی امیہ کی اس امت کے سر سے اٹھنے والی نہیں ہے، یہ گمان کرتے ہیں۔ کذب الظانون لذلک، یہ جو اس طرح گمان کرتے ہیں یہ جھوٹ گمان ہے ان کا۔ بل ہی مجۃ من لذیذ العیش یتمتعونہا، یہ وہ شہد کا وہ ایک قطرہ ہے، شہد کا وہ ایک قطرہ ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے اپنے وہ منہ میں ڈالیں گے، برہتن یعنی ہے تو 80 سال، لیکن 80 سال کو امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ یتمتعونہا برہتن، یہ تام اس کو کریں گے اس لذیذ عیش کو برہتن، تھوڑے ہی عرصے کے لیے، ثم یلفظونہا جملتن، پھر سارا کا سارا بار پھینک دیں گے۔ اگر آپ بنی امیہ کو دیکھیں تو بنی امیہ کے وہ جو 10 سال ہے نا، کہ جو معاویہ کے زمانے کے 10 سال ہیں، یہی 10 سال انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ باقی تو کیا تھا کہ جو واقعہ کربلا کے بعد ان کی کوئی حکومت آسانی کے ساتھ، عبد الملک ابن مروان کا بھی جو زمانہ تھا وہ بھی کوئی اتنا آسان زمانہ نہیں تھا، کچھ حصے میں اس کی حکومت تھی اور کچھ حصے میں اس کی حکومت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی حجاز کے اندر، اس کی حکومت شام کے اندر تھی، باقی سارا ٹائم اس کا لڑائیوں میں گزرا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے افراد تھے جو ان کے بادشاہان تھے کہ جن کی 6 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 سال، 2 سال، عمر ابن عبدالعزیز کی 2 سال حکومت تھی،
اور انہوں نے بدترین حالات گزارے. تبھی تو فرماتے ہیں یتمتعونھا برہتان, تھوڑے ہی عرصے کے لیے اس سے تام استفادہ کریں گے, ثم یلفظونھا جملتان, سارا بار اگل دیں گے. تو اس واسطے یہ تصور نہیں. لیکن انہوں نے, ان بنی امیہ نے اس زمانے میں بدترین کاموں کو انجام دیا ہے. جو بھی اہل بیت پیغمبر سے دشمنی دکھا سکتے تھے, ایک دشمنی کا میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر. حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء, پیغمبر نے حمزہ کے لیے کہا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں رو رہے تھے تو کہا کون ہے جو حمزہ میرے چچا کے لیے روئے. اور پیغمبر کے زمانے سے ہی حضرت, کیونکہ پیغمبر کی روش یہ تھی کہ وہ خود شب جمعہ کو جو احد کے جو شہداء تھے ان کے اندر ان کے ہاں جایا کرتے تھے. تو بعد از وفات پیغمبر بھی یہ روش موجود تھی. اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر گنبد و گلدستہ بھی موجود تھا. اسی زمانے سے گنبد و گلدستہ جس طریقے سے بقیع کے اندر تھا, اس جو حضرت حمزہ کے اور جو شہداء احد ہیں وہاں پر بھی موجود ہوا کرتا تھا. یہ بعد میں انہوں نے, جو وہابیین ہیں, انہوں نے اس کو گرایا ہے. تو اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ حضرت حمزہ جو ان کے ساتھ جو کیا بنی امیہ نے, کہ حضرت حمزہ جو اس کی جو ہند جگر خار ہے, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ان کا یہ جو عمل غزوہ احد کے اندر تھا کہ یہ چاہتے تھے, ان کی مخصوصاً ہند یہ چاہتی تھی کہ جو بدر کے اندر جو اس کے ساتھ حالات ہوئے تھے, تو اس نے وحشی اپنے غلام کو یہ کہا تھا کہ حمزہ کے جگر کو تم نے خارج کر کے لے کر آنا ہے, اور اس کے کانوں کو اور ناک کو تو نے کاٹ کر لے کر آنا ہے. اور اس نے یہ حرکت کی, مسئلہ کیا حضرت حمزہ کا, کہ اس نے جگر کو خارج کیا اور اس کے بعد کانوں کو کاٹا. پھر اس نے ان کانوں سے اپنے گوشوارے بنائے. ہند نے, جو معاویہ کی والدہ ہے, حضرت معاویہ کہہ لیتے ہیں, اس کی والدہ ہے, ٹھیک, اس نے یہ کیا ہے. حضرت کہنے سے اگر کسی کا دل خوش ہو جاتا تو ہو جائے, یعنی بہت حضرت تھے وہ. اور پھر اس نے اس کے گوشوارے بنائے, اور قلب حضرت حمزہ کو, اس کو دانتوں سے, قلب نہیں, جگر حضرت حمزہ کو دانتوں سے چبانے کی کوشش کی. پیغمبر کو انتہائی, جب حالت دیکھیے نا حضرت حمزہ کی, جب وہ آئے تو انتہائی ناگوار گزرا, ناراحت ہوئے اور روئے. اور یہ جو عمل تھا حضرت حمزہ کے لیے مجلس برپا کرنا, یہ روش بن گیا تھا مسلمین کے اندر. لیکن جیسے ہی بنی امیہ آئے ہیں تو ان کو یہ لگ رہا تھا, جس طریقے سے حضرت حسین کی مجلس سے کچھ کو تکلیف ہوتی ہے نا, اس زمانے میں حضرت حمزہ کی بھی مجلس سے اور حضرت حمزہ کی تعریفوں سے, کیونکہ حضرت حمزہ کا نام لیتے تھے تو کون یاد آتی تھی؟ ہند جگر خار, ہاں, ابو سفیان, اور وہ افراد یاد آتے تھے جن کا میں نام کیسے لوں یہاں پر, کیونکہ یہاں پر وہ تقدس بہت بڑھ گیا ہے. یہ تقدس جو ہے نا وہ اصحاب سے نکلا ہے اور بنی امیہ تک بھی تقدس پہنچ گیا ہے. بہرحال جب یہ یاد آتے تھے تو بنی امیہ نے پوری کوشش کی کہ حضرت حمزہ کے چہرے کو برباد کیا جائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. انہوں نے یہ جو کتب جمع ہوئی ہیں, خواہ بخاری ہے, خواہ مسلم ہے, سنن ابن ماجہ, جائے طلاب جا کے اس کو تحقیق کریں. ہر صحابی کا ایک علیحدہ فضائل کا باب ہے. آپ کو حضرت حمزہ کی فضیلت کا کوئی باب نظر, جیسے یہ کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی پیغمبر کے اصحاب میں جیسے ابو عمارہ یا حمزہ جیسے کوئی ہے نہیں. اور پھر نہ فقط یہ کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو فراموش کروانے کی کوشش کی, بلکہ معاویہ کے زمانے میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو قبرستان نہیں ہے جہاں پر قبرستان ہے شہداء احد, ادھر اعلان کروایا گیا مدینہ میں کہ اپنی اپنی قبروں کو وہاں سے ہٹا لو, کیونکہ ہم نے وہاں سے نہر نکالنی ہے. تو وہ تو کوئی معجزہ ہو گیا, کبھی وقت آئے گا میں پھر بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے وہ نہر نہیں نکالی جا سکی. پہلا وہ چاہتے تھے کہ جو بھی جاتا ہے زیارت پیغمبر کے بعد سیدھا زیارت حضرت حمزہ سید الشہداء. وہ تو مشکل بن گئی تھی ان کے لیے, اور جو بھی ادھر جاتا تھا تو کس کے اوپر بے شمار کر کے آئے گا. جب تو ان کی مشکل بن, جب وہ تھے اس کس میں, اور ان کے یہ اجداد میں سے تھے, تو انہوں نے چاہا کہ قبر تک کو بھی ہٹا دے, لیکن نہیں کر سکے.
پھر انہوں نے پھر یہ رستہ دوسرا اختیار کیا اور پھر روایات بنائی گئیں. روایات حضرت حمزہ کے چہرے کو برباد کرنے کے لیے, حضرت حمزہ کے چہرہ صحیح طریقے سے مسلمین تک نہ پہنچ سکے, روایات گھڑی گئیں. اور گھڑنے والوں میں سے کون؟ اچھا, وہ روایت کی سند بھی کیسے بیان کرتا ہے؟ مثلا ظاہری بیان کرتا ہے, شہاب الدین ظاہری وہ روایت بیان کرتا ہے. اور کس سے؟ امام سجاد سے. امام سجاد اپنے امام حسین علیہ السلام سے, اور وہ امیر المومنین سے, اور وہ پیغمبر سے. سند حدیثی کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ گھڑی ہوئی احادیث. کیونکہ شہاب الدین ظاہری یہ پیدا ہوا ہے 53 میں پیدا ہوا ہے اور 125 میں فوت ہوا ہے. بعد از کربلا کچھ عرصہ جب امام سجاد اور امام باقر اور امام صادق صلوات پڑھے بر محمد و آل. وقت میرا بہت کم ہے. تو اس دوران میں جب واقعہ کربلا کے بعد یہ کچھ عرصہ یہ شخص مکہ میں پیدا ہوا ہے, کچھ عرصہ یہ مدینہ میں یہ رہا ہے. اس اوقات میں اس نے کچھ روایات لی ہیں اہل بیت پیغمبر سے, لیکن آیا اس کا اندر بھی پاک تھا یا نہیں؟ 31 سال کی عمر کا جب یہ ہوا ہے 87 میں, ٹھیک ہے, یہ 31 سال کا 87 میں یا 96 میں یہ ادھر سے شام چلا گیا ہے. اور پھر جا کر یہ جتنے بھی بنی امیہ کے بڑے بڑے قلدر تھے اور بدماش اور ڈاکو بادشاہ تھے ان کی خدمت میں رہا ہے. احادیث کی بندش کے اندر اس بندے کا حصہ ہے شہاب الدین ظاہری. یہ 2-3 روایات بیان کرتا ہے. ایک ابو جہل سے امیر المومنین کی, ابو جہل کی بیٹی سے امیر المومنین کی خواستگاری والی روایت, جس میں امیر المومنین کے اوپر یہ ضربہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیغمبر بڑے ناراحت ہوئے اور امیر المومنین کے متعلق وہ سخت ترین جملے بولے. جھوٹ بولتے ہیں یہ. اور دوسری روایت میں اس نے اسی اپنی سند حدیثی سے اسی شخص سے شہاب الدین ظاہری نے وہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں امیر المومنین کا جھگڑا ہے عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ, اور لے کر جاتے ہیں خلیفہ ثانی کے پاس, اور عباس ابن عبد المطلب امیر المومنین کہتا ہے یہ خائن ہے, یہ غادر ہے. نعوذ باللہ. کیوں؟ تاکہ امیر المومنین کے چہرے کو بدنما کر کے پیش کیا جا سکے یہ شخص. اور یہی ایک حدیث جو آج کل غامدی بول رہا ہے کہ حضرت حمزہ امیر المومنین کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں جو بدر سے ملی تھیں, تو پیغمبر نے وہ عنایت کر دی امیر المومنین کو. امیر المومنین چاہتے تھے کہ ان اونٹنیوں کے ساتھ جائیں, جا کر اذخر لے کر جمع کر کے آئیں, اور یہ حدیث بخاری میں ہے, تو لے کر آئیں اور پھر اس کو بیچ کر اپنی شادی کا کوئی سامان کریں. تو کہتے ہیں وہ اونٹنیاں موجود تھیں کسی جگہ پر. حضرت حمزہ ایک شراب کی محفل میں موجود تھے, ناچنے والی ناچ رہی تھی, اور اس نے حضرت حمزہ کو, حضرت حمزہ بھی مست تھے نعوذ باللہ, اور اس نے کہا یا حمزہ تو لشرف النوائی, کہ ان موٹی اونٹنیوں تک پہنچو. تو حمزہ نے اپنی تلوار نکالی اور بیٹھی ہوئی اونٹنیوں کے اندر سے دونوں جگر کاٹ کے لے کر آ گئے. جگر بھی کاٹ کے لے کر آ گئے اور کوہان بھی کاٹ دیے. آپ اندازہ لگائیں یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ یعنی حضرت حمزہ کے چہرے کو بدنما دکھانے کے لیے بنی امیہ, یہ اسے کہتے ہیں کلچرل حملہ کرنا, کہ وہ جو کہ جنہوں نے احسان کیا ہے اسلام کے اوپر, غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں اپنی جان فشانی دکھائی ہے, اور جو سید الشہداء ہیں, اور جن کے امیر المومنین جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہا حسن اور حسین کو کہ تم رو رہے ہو, یہ دیکھو میرے پاس پیغمبر آ گئے, یہ حمزہ سید الشہداء میرے پاس آئے ہوئے ہیں. تو جو شراب خار ہے اس کے متعلق امیر المومنین نے یہ کہنا تھا. یہ صرف اور صرف کیوں؟ تاکہ حمزہ کا نام لوگوں کے ذہن میں بدنما کیا جائے. پھر وہ حمزہ کا جو قاتل تھا اس کو بھی معاف کرانے کی کوشش کی گئی. وہ کون تھا بولا؟ وحشی. کہا کہ یہ وحشی تھا, یہ بھی معاف ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مسالمۃ الکذاب کو اس نے قتل کیا تھا. اب کسی دن وقت آئے گا تو میں اس کی یہ خود کیا تھا, خود ابن کثیر کہتا ہے اس وحشی کے متعلق کہ یہ وحشی صحیح طرح سے اسلام بھی اس نے قبول نہیں کیا تھا, دائم الخمر تھا, ہمیشہ شراب کی حالت میں ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں ذرا دیکھنا اس سے ملنے کے لیے اسے وقت لینا پڑتا ہے, اکثر یہ شراب کی حالت میں ہوتا ہے. تو حال یہ ہے. اب وہ وحشی, اس کا جو چہرہ بدنما تھا
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو قاتل مسیلمہ کذاب کر کے تاکہ حضرت حمزہ کے اوپر حملہ کیا جائے. اور آج غامدی صاحب بیٹھ کر اسی حدیث جس کو خود بھی وہ اہل سنت بیان نہیں کرتے اس سے استفادہ کر رہا ہے, لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کانہو جیسے یہ شراب خاری کوئی امری کوئی نہیں ہے, یہ جا کے کیا کہتے ہیں رنڈیوں کو نچانا جیسے کوئی یہ کام ہی کوئی نہیں تھا, یہ تو عادی تھا. حضرت حمزہ بیٹھ کے یہ کام کر رہے تھے. پھر پیغمبر آئے, کیونکہ امیر المومنین نے جا کے شکایت کی, تو پھر پیغمبر آئے. اب یہ بھی سوچے کہ پیغمبر آئے اور حضرت حمزہ کو جب کہا تو حضرت حمزہ نے ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھا تو پیغمبر کے گھٹنوں تک, پھر نظر کو اٹھا کے دیکھا تو ناف تک, اور تیسری دفعہ دیکھا تو چہرے کو دیکھا. یہ ایسے نہیں جیسے کوئی مست نہیں ہوتا آدمی, یہ حضرت حمزہ کا چہرہ بیان کیا جا رہا ہے. یہی ہے, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت, یہ جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا انہی کے ذریعے رہے گی. اسی طریقے سے یہ حکومت والے جو آج کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہی سمجھتے ہیں جیسے حکومت اور انہی کے ہاتھ میں ڈنڈا رہے گا. جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے, میں اس ویڈیو کو دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گیا ہوں. ہمارے اخلاقیات برباد ہو گئے. پنجاب میں اور ہمارے KPK میں اور اس خطۂ زمین میں خواتین کا احترام کرنا از حد ہے. جتنی بھی لڑائی ہو جائے خواتین کے متعلق کوئی ایسی دست درازی نہیں کی جاتی. وہ ایک ویڈیو مجھے کسی نے آ کے دکھائی ہے کہ مظاہرہ ہو رہا ہے, ایک خاتون نے اٹھا کر پولیس والے کے سامنے دوپٹہ پھینکا ہے, اگلے نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے کر جا رہا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ انسانیت ہے؟ تم اپنے آپ کو قانون کے رکھوالے کہتے ہو. یہ کون یہ حرکتیں کروا رہا ہے ان سے؟ سیاسی معاملات میں دونوں جانبین کو سکون اور آرامش کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہیے. لیکن ان مظاہرین کے جو غصے میں آئے تھے ان کو بھی حق نہیں رکھتے کہ وہ جا کر جو ہے وہ املاک عمومی کو نقصان پہنچائیں. جو مسلمین کا مال ہے ان کو جا کر نقصان پہنچائیں, ان کا حق یہ نہیں ہے. لیکن یہ جو مخالفین ہیں ان کو بھی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے. گھر میں بغیر اجازت کے, بغیر عدالت کے وارنٹ کے داخل ہو جاتے ہیں, خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. اور یہ جو خاتون والا جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے آپ دیکھیں, موجود ہوگا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے. یہ پولیس اس کام کے لیے ہے, یہ بدماش ہے, یہ بدماشی کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان میں انسانیت نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں ہوئی. یہ کن کے پیسوں سے پلتے ہیں؟ خداوند متعال ہمیں اس مشکل حالات میں پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو صحیح رستے کے اوپر قرار دے. لوگوں کے دل ناراحت ہیں. خداوند متعال کے حضور میں دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد اس خطے از مسلمین کو صحیح رستے کے اوپر قرار دے اور لوگوں کی مشکلات کو حل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.